إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا عامة ولا سفر. رواہ البخاری و مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107 اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی ہے. دونوں آیتوں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے اللہ کے فضل و توفیق کے بعد، وہ ہے ماہ سفر کی بدعات. ہم اور آپ ماہ سفر میں داخل ہو گئے جس کی آج دوسری تاریخ ہے، اور ماہ سفر یہ ہجری کیلنڈر کا دوسرا اسلامی مہینہ ہے جو محرم کے بعد اور ربیع الاول سے پہلے آتا ہے. اس مہینے کے اندر لوگوں نے طرح طرح کی بدعات، بدعقیدگیاں اور بدشگونیاں، بدفعلیاں گڑھ لی ہیں. اس لیے اس کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ماہ کے اندر کس کس طرح کی بدعات کو لوگوں نے رواج دیا ہے. قبل اس کے کہ میں موضوع میں داخل ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ان دونوں آیتوں اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ پیش کر دوں تاکہ آگے کی باتیں سمجھنے کے لیے آپ کے خاطر معاون اور مددگار ثابت ہوں. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. کہ اے نبی، آپ ایسوں کو نہ پکاریے اللہ کے علاوہ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے نفع اور نقصان طلب کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ نے کسی بھی غیر کو اللہ کے علاوہ نافع و ضار سمجھا، چاہے وہ سورج یا چاند ہو، چاہے وہ شمس و قمر ہوں،
چاہے وہ شجر و حجر ہوں، چاہے انسان اور جن ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی آپ نے نفع کا اور نقصان کا ذریعہ سمجھا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہاں ظالم سے مراد شرک کرنے والے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور جو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ شخص ظالم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کر سکتے۔ شرک کرنا تو دور کی بات ہے، شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو آپ نفع نقصان پہنچانے کے عقیدے سے نہ پکاریں کہ قبروں میں جو مدفون ہیں وہ ہمارے لیے نافع بن سکتے ہیں، بڑے بڑے انبیاء گزر گئے ہیں وہ ہمارے لیے نافع بن سکتے ہیں، نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں، یا زندہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک میں پڑنا ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ بھی عقیدہ رکھ لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچنے والی ہے اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، اور جو خیر تمہارے پاس آنے والا ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے علاوہ کوئی اسے آپ سے دور نہیں بھگا سکتا، لوٹا نہیں سکتا۔ یعنی مصیبت کا پہنچنا، خیر و بھلائی کا ملنا، یہ سب اللہ کی طرف سے، مصیبت آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے، مصیبت سے آدمی دوچار ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ یہ سمجھے کہ اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس ذات نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے وہی ذات اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے، جس نے آپ کو بیمار کیا ہے وہی شفا دے سکتا ہے، جس نے آپ کا بزنس مندا کر دیا ہے، تجارت میں نقصان ہو گیا ہے، آپ کی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، فائدہ دینے کے لیے کوئی اور نہیں اللہ ہی ہے، وہی آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جو مصیبت آ رہی ہے اسے دور کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کو پہنچنے والا خیر لوٹا دے۔ اللہ آپ کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے، کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا ہے، جو لکھ دیا ہے قسمت میں اللہ رب العالمین نے وہ خیر آپ کو ضرور پہنچے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے یہ چیزیں پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہم بدعقیدگی کے شکار ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے، اسی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، ایسا بخشتا ہے کہ پھر وہ غلطی کو اللہ تعالیٰ آپ سے بھول جاتا ہے کہ میرے بندے نے غلطی کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس غلطی کو آپ سے نظر انداز کر دیتا ہے، انسان یاد رکھتا ہے، بار بار تانا دیتا ہے، اللہ بھولتا تو نہیں ہے، مطلب آپ کو اس طرح کا تانا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، اس سے پہلے بھی وارننگ دیا جا چکا ہے آپ کو، اس سے پہلے بھی آپ کو کئی بار ہم ٹوک چکے ہیں، یہ انسان کی بولیاں۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں بولتا ہے۔ اللہ نے خود اعلان کرایا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا۔ غلطی ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو گئے، بدعقیدگی کے شکار ہو گئے،
علم آ گیا آپ کے پاس کہ میں یہاں غلطی کر رہا تھا، لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف، بخشش مانگیے اپنے رب سے، مغفرت طلب کیجیے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، اور الو کا بولنا یہ کوئی نحوست کا ذریعہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے گھر کے اندر کوئی بے برکتی آتی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، ولا سفر، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، پرندے کو اڑا کر کے پھال لینا یہ بدشگونی میں سے ہے، لہذا اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے۔ جب ماہ سفر شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع دن سے ہی لوگوں نے طرح طرح کی بدعقیدگیاں اس میں رائج کر لی۔ ویسے بہت سارے مہینے ہیں جس کے اندر خرافاتی قسم کے لوگوں نے طرح طرح کی بدعقیدگیوں کو، نحوستوں کو جوڑ رکھا ہے کہ اس تاریخ میں یہ نہیں کرنا، اس دن میں یہ نہیں کرنا، اس مہینے میں یہ نہیں کرنا، مہینے کے اس گھڑی میں یہ نہیں کرنا، یا اسی طرح سے دن کے اس گھڑی میں یہ نہیں کرنا۔ طرح طرح کے خرافات کو لوگوں نے رواج دے دیا۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو جس کا تعلق بدعقیدگی سے تھا سب کو رد کر دیا ہے، ہر ایک چیز کو رد کر دیا ہے، اور صاف اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے اس نے شرک کیا ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ عربوں میں ایک چیز بڑی عام تھی، وہ یہ تھی کہ جب انہیں کہیں کوئی کام کے لیے سفر پر جانا ہوتا یا کوئی کام کرنا ہوتا، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، دکان و مکان کے تعمیر کا، یا نئے گھر میں داخل ہونے کا، یا دکان کھولنے کا، نئی دکان کھولنے کا، اس طرح کی جب باتیں آتی تھی تو وہ پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں طرف ان کے ہاتھ میں سے چھوٹنے کے بعد اڑ گیا رائٹ سائیڈ میں تو اسے اچھا فال سمجھتے تھے، اور اگر وہ پرندہ ان کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد لیفٹ سائیڈ میں اڑ گیا تو اسے بدشگونی تصور کرتے تھے، یعنی اس کام کے کرنے سے رک جایا کرتے تھے۔ یہی بدشگونی ہے۔ شادی بیاہ کرنا ہے، ڈیٹ فکس کرنا ہے، نہیں کریں گے اگر لیفٹ سائیڈ میں چلا گیا ہے تو، اب لٹکا رہے دولہا اسی طرح سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، جس آدمی کو اس طرح کی بدشگونیاں کسی کام کے کرنے سے روک دے اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر ایسا ہو گیا تو کیا کرنا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں وہم آیا کرتا تھا اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد بھی ہمارے اندر وہم پایا جاتا تھا۔ اب کیا ہے اس کا علاج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے، آپ نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو اور دعا کرو۔ کیا دعا پڑھنا چاہیے ایسے موقع پر؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی خیر نہیں، تیری ذات ہی خیر کا سرچشمہ ہے، تو ہی کسی چیز کے اندر خیر و بھلائی ڈال دے تو تیرے ہی فضل سے وہ چیز خیر و بھلا کا ذریعہ بن سکتی ہے، ورنہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر پہنچا سکے۔ ولا طیر الا طیرک، اور جو بھی بدشگونی برائی اگر کسی چیز کے اندر ہے تو جو تو نے ڈالی ہے اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز بدشگونی یا شر کا ذریعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں ہم، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے اگر ہم بدشگونی کے شکار ہو گئے ہیں تو۔ جیسے آدمی صبح سویرے گھر سے نکلے اور نکلتے ہی راستے میں بلی مل جائے، بالخصوص کالی بلی، اور وہ گاڑی روک دے کہ اب میرا راستہ بلی کاٹ دی ہے، سامنے سے گزر گئی ہے،
میں آگے بڑھوں گا تو میرے لیے نقصان کا ذریعہ ہوگا، جب تک کہ کوئی دوسرا نہ گزر جائے میں نہیں گزروں گا، یہی بدشگونی۔ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر گزریے، اور یہ دعا پڑھیے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ کچھ لوگ ہیں جب صبح سویرے دکان کھولتے ہیں، کوئی آدمی پہلا کسٹمر آ گیا اور اس نے سودا لیا، اس کے بعد کہہ دیا پیسہ نہیں ادھار دے دیجیے، بہت چڑچڑا اٹھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ پہلا کسٹمر اگر ادھار لگا کر کے چلا گیا ہے صبح صبح تو پھر میرا پورا دن خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے، ادھار نہیں دوں گا بھائی، کچھ بھی دیجئے، 15-20 روپے کا سامان ہے، 5 ہی روپیہ دیجئے، آپ خالی ہاتھ مت جائیے، وہ اپنا نقصان کر لے گا اس طرح سے، لیکن آپ کو ادھار سودا نہیں دے گا، یہ بھی بدشگونی۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس طرح کی چیزیں صرف غیروں میں نہیں پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں اس وقت سب سے زیادہ پائی جا رہی۔ بہنی کا ٹائم ہے، آپ مجھے ادھار کر دیے۔ صبح سویرے کوئی آدمی جو ہے کانا آدمی نظر آ گیا تو اس کو بولتے ہیں آج کا دن پورا میرا جو ہے اشور ہو گیا، خراب ہو گیا، تشاؤم لیتا ہے اس سے، بدشگونی لیتا ہے اس سے، تاریخوں کو دنوں کو آدمی منحوس سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی تردید کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے مگر وہی جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہمارے کاموں کو درست کرنے والا ہے، وہی ہمارا حقیقی مددگار ہے۔ مومنوں کو چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ کی ذات پر اگر آپ کا بھروسہ ہو جائے گا تو آپ کے اندر سے یہ بدعقیدگی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ وہم پایا جاتا تھا، وہم پایا جاتا تھا، لیکن جب ہم نے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا شروع کر دیا، توکل کرنا شروع کر دیا تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہمارے اندر سے۔ تو یہ بدعقیدگی کا علاج ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اعتماد اگر آپ کا ڈگمگا گیا تو آپ چلے جائیں گے تیرا تیزی والے عقیدے میں، آپ چلے جائیں گے بدعقیدگی میں، بدشگونیوں میں۔ گھروں کے اندر واسطوں کا عقیدہ لیا جا رہا ہے، مسلمان بھی اس کے اندر پڑ رہے ہیں، یہاں کھڑکی صحیح نہیں ہے، یہاں دروازہ صحیح نہیں ہے، اس گھر میں کچن یہاں کونے میں نہیں رہنا چاہیے تھا، اس گھر کے اندر موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، ہم اگر کرائے پر لیے تو ہماری بھی لائن لگ سکتی ہے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ وہی مرنا تو سب کو ایک دن، چاہے اس گھر میں مرو چاہے اس گھر میں مرو، بچ تو کہیں نہیں سکتے ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی رہو تم، موت کا وقت جب آ جائے گا تم مضبوط سے مضبوط قلعے میں رہو۔ وہ گھر آپ چھوڑ کر کے بھاگے تھے جس کے اندر لگاتار 4 موتیں گزری ہیں، کسی مہینے میں آپ دوسرے گھر میں گئے، داخل ہوتے ہی عثمانیہ ہاسپٹل پہنچ گئے آپ، وہاں کون تھا بچانے والا جس کے لیے آپ بھاگ کے گئے تھے؟ موت کہیں بھی رہیں آپ پہنچ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، جتنی زندگی دنیا میں جینا ہے بغیر جیے ہم مر نہیں سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھیے، پہلے سے گھبرائیے مت، ڈریے مت، اس کا وقت مقرر ہے، مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لہذا بدعقیدگی کے شکار ہو کر نہ مرو، شرک میں مبتلا ہو کر نہ مرو، کیونکہ جو آدمی شرک میں مبتلا ہو کر کے مرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ مشرک آدمی پر جنت حرام قرار دی ہے، جہنم واجب قرار دیا ہے مشرک آدمی پر۔ اپنا عقیدہ خراب کر کے آخرت خراب نہ کرو، عقیدے کی اصلاح میں مبتلا رہو، ہمیشہ اس میں کوشاں رہو، عقیدہ کو درست کرنے میں، اس کو مضبوط کرنے میں
اور توحید پر مرنے کی دعا کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو یہ بدعقیدگیاں ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں دھیرے دھیرے، اور دھیرے دھیرے کیا اب بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تھوڑا سا اللہ نے نوازا، بدعقیدگی شروع، لگ رہا ہے کسی نے مجھے کچھ کرا دیا ہے۔ اب تک جب تک سلیپر چپل میں چل رہے تھے تب تک کوئی کچھ نہیں کرایا تھا، اب جیسے ہی آپ کے پیر میں جوتا آیا کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ یہ بدعقیدگی آپ کے اندر آ رہی ہے، آپ کا عقیدہ خراب ہوتا جا رہا ہے، یہاں سے اس کا علاج کرائیے، اس کا علاج کریے، آپ اصلاح کیجیے اپنے عقیدے کی، جائزہ لیجیے اپنے ایمان کا۔ آپ مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر کے یہ سارے جملے کہہ رہے ہیں کہ میری ترقی کسی کو راس نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، آپ کو خود ہی راس نہیں آ رہی ہے، دوسروں کی غریبی آپ کو نہیں دیکھی جا رہی ہے کہ میں امیر ہو گیا، میرے سامنے یہ آدمی ایسا کیسے۔ تو آپ بدعقیدگی کی سیڑھی پر قدم رکھتے جا رہے ہیں، ایسا مت سوچیے۔ آپ دعا پڑھیے، اذکار پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مبتلا رکھیے، ہمیشہ اپنا ذہن صاف رکھیے بدعقیدگی سے۔ خواتین کے اندر حد سے زیادہ بدعقیدگی آ رہی ہے، حد سے زیادہ بدعقیدگی۔ مرد حضرات گھروں میں نہیں رہتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں عورتیں گھروں میں نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہی ہیں بدعقیدگی کے نام پر۔ بچیوں کے رشتے طے نہیں ہوتے، اس کو لے کر کے طرح طرح سے بدعقیدگیاں ہیں۔ اسی طرح سے بچے کا جاب نہیں لگتا ہے، اس کو لے کر کے طرح طرح سے بدعقیدگیاں ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ نظر بد برحق ہے، جادو برحق ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نے نظر بد لگا دیا؟ آپ عالم الغیب ہیں، یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لگ رہا ہے کسی نے کرا دیا ہے۔ مولانا صاحب اس میں دم کر دیجئے، لگ رہا ہے کسی نے کرا دیا ہے۔ یہ تھرمامیٹر ملا کہاں سے آپ کو کہ جانکاری حاصل ہو گئی کسی نے کرا دیا ہے؟ آپ عالم الغیب ہیں، کیسے پتا چل گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں چلا، ان پر جادو کر دیا گیا، ان کو نہیں معلوم ہوا کہ مجھ پر کس نے جادو کر دیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے اپنے نبی کو خبر دی، تب جا کر کے پتا چلا۔ اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے نہ آپ کے پاس جبریل آتے ہیں، نہ میکائیل آتے ہیں، نہ کوئی اور آتا ہے آپ کے پاس، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں میرے بچے کو کسی نے کرا دیا ہے، میرے شوہر کو کوئی اپنے چنگل میں پھنسا لی ہے، میرے بیٹے کا بزنس خراب ہو گیا، اس کا مطلب کسی نے کچھ کرا دیا؟ آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته طیرۃ عن حاجتی فقد اشرک۔ یہ شرک کام کر رہے ہیں آپ، شرکیہ کام ہے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرو اللہ رب العالمین سے۔ تو اس ماہ سفر کے اندر طرح طرح کی بدعات میں لوگ مبتلا ہیں۔ سب سے پہلی بدعت تو یہ ہے کہ ماہ سفر کو بے برکت سمجھنا۔ سفر کو صفر سے لیا جاتا ہے۔ اصل میں عرب کے لوگ جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا، اس سے پہلے 2 مہینے اور ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے تو حرمت والے لگاتار آتے تھے۔ اس میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے۔ وہ قوم جو جنگجو تھی، 3 مہینے انہیں اپنے آپ کو جنگ سے روک لینا ان کے لیے بہت صبر آزما پہلو تھا۔ جیسے ہی یہ 3 مہینے گزرتے، اس کے بعد جو ہے یہ گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، گھر خالی ہو جاتے تھے، ان کے میدان میں آ جاتے تھے یہ لوگ۔ اس وجہ سے صفر کہا گیا، کہ سفر کو صفر کہا گیا کہ لوگ گھروں کو ویران کر کے باہر چلے جاتے، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ لوگ سفر کو نہیں برداشت کر پاتے۔ اگر محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑا تو سفر کو محرم سے تبدیل کر دیتے، محرم کی جگہ پر سفر کو لے آیا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن نے نسی کہا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ نسی کرنا، مہینے کو آگے پیچھے کرنا، یہ کفر کے اندر زیادتی کا ذریعہ ہے، یہ کفر کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے یہ کفر کو۔ یہ بہت بڑا کفر ہے کہ اللہ نے جو چیز رکھا ہے اسے ہٹا کر کے دوسری جگہ آپ کر دے۔ تو یہ گناہ بھی عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، شروع کے 3 دن یا پورے جو ہے 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک بلاؤں کا کے نزول کا ذریعہ سمجھنا، بالخصوص اس کے 13 دنوں میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 13 تاریخ کو 13 تیزی منایا جاتا ہے۔ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ سال بھر میں جتنی بلائیں نازل نہیں ہوتی ہیں اتنی بلائیں اس تاریخ کو نازل ہو جاتی ہیں۔
سال بھر میں نازل ہوتی ہیں 10 لاکھ بلائیں تو 9 لاکھ بلائیں صرف اسی مہینے کے اندر نازل ہو جاتی ہیں 13 دنوں کے اندر. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ نئے جوڑے کو ان تاریخوں میں یا 1 سے لے کر کے 13 تاریخ کے اندر قریب نہیں ہونے دیتے. نیا شادی شدہ جوڑا ہو تو نئی دلہن کو اس کے سسرال نہیں بھیجا جاتا، میکے میں رکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی بلا آ کر کے چپیٹ میں لے لے. کسی دکان و مکان کی اوپننگ نہیں کی جاتی ہے ان دنوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ 13 تیزی کا عورتیں صدقہ کرتی ہیں. انڈے، دال، تیل یہ سب رات میں اپنے سرہانے رکھ کر کے سوتی ہیں. مسور کی دال ہے، تیل ہے، انڈا وغیرہ. صبح صبح جب آواز لگاتا ہے 13 تیزی والا کہ 13 تیزی کا صدقہ کرو تو یہ ساری بلا اٹھا کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتی ہے. اس کے بعد سوچتی ہے کہ میں اب چنگی ہو گئی، کوئی بلا نہیں نازل ہوگی. دوسرے دن پھر بیمار ہو جاتی ہے. یہ بلا کہاں سے آئی؟ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کل تو صبح صبح تم نے صدقہ کیا تھا. یہ بدعقیدگی کی بلا ہے، یہ بدعقیدگی کی بلا ہے. یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرو گے، یہ عقیدہ نہیں رکھو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں مصیبت سے دوچار نہیں کر سکتا اور اللہ کے علاوہ مصیبت سے نکال نہیں سکتا کوئی. یہ تیل اور ماش کی دال آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں کر سکتی. یہ عقیدہ مضبوط کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ عقیدہ خراب کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اسی طرح سے اس مہینے کے اندر اور بھی جو رسومات انجام دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سفر کہا جاتا ہے کہ ایک بیماری کا نام ہے. آدمی بھوک لگتی ہے، اتنا کھاتا ہے کہ اس کی بیماری اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی. تو سفر ایک کیڑے کا نام بھی بتایا گیا ہے. یہ بھی انسان کے اندر اگر سرایت کر جائے تو اس کا عقیدہ اسی طرح خراب کرتی ہے جس طرح سے اس کی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس ماہ کے آخری بدھ کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بدھ کو بیمار ہو کے اس دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری وہاں سے شروع ہوئی، آپ کا انتقال نہیں ہوا وہاں سے. بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے کہتے شفایاب ہوئے تھے. شفایاب ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اچھی چیز کھائے تھے. یہی وجہ ہے کہ لوگ پارکوں میں جاتے ہیں، ہریالی کھدلنے جاتے ہیں، اور بالخصوص عورتیں عید سے بھی زیادہ اس مہینے کے آخری بدھ کو خوشیاں مناتی ہیں. دیکھیں گے آپ ٹاٹا ایسیوں میں بھر بھر کے فلاں درگاہ پر، اس درگاہ پر، اس درگاہ پر لوگ جاتے ہیں. وہاں جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، بڑے بڑے ڈیگ لے کر کے جاتے ہیں، پکوان کرتے ہیں، گھر کا گھر پورا چلا جاتا ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے خوش ہوئے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی تھی. اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے آپ شادی بیاہ سے رکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اسی مہینے میں شادی کی. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے اسی مہینے میں شادی کی ہے. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کی ہے. بیر معونہ، غزوہ بیر معونہ جو ہے یہ اسی ماہ کے اندر پیش آیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ میں روانہ ہونے کا حکم دیا تھا. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی نہ رچاتے، اپنی بیٹی کی شادی نہ رچاتے، غزوہ نہ کرتے، اسلامی لشکر روانہ نہ کرتے. پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہم نے گڑھ لی ہے. کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ منحوس نہیں. آپ نے فرمایا ولا سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. 3 چیزیں انسان کے اندر ایسی آتی ہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بدشگونی، لہٰذا اس سے بچو. حسد، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. بدگمانی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اپنا ذہن صاف رکھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی سرخرو اور کامیاب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی بدشگونی اور بدفعلی سے محفوظ فرمائے. ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین کے اندر جو بدعقیدگی اس ماہ سفر کے تعلق سے پائی جاتی ہے اللہ رب العالمین انہیں
اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنا جو تو نے خیر کا ذریعہ رکھا ہے اس خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو صحت مند ہیں انہیں مزید صحت و تندرستی سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں روزگار کا ذریعہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے قرضوں سے نجات کا ذریعہ عطا فرما۔ اللہ ہم پر رحمتوں کی بارش کا نزول فرما۔ اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت ولا تجعلنا من القانتین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اسقنا بفضلک یا رحمن یا رحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔